نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے 16 بیانات اس سلسلے میں ہو چکے ہیں۔ پچھلے بیان میں ہم نے عرض کیا تھا صلح حدیبیہ کے بارے میں کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کس طرح ہوئی، صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر راستے میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ پاس میں آئے اور سلام عرض کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کی شرائط لکھے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ذلت آمیز معاہدہ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں وحی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید میری وہ بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا آج مجھ پر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر آسمان اور زمین کے سارے خزانوں کی چابی مجھے دے دی جائے اور مجھے اس کا مالک بنا دیا جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس آیت کے نازل ہونے پر ہوئی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو ابو بصیر مسلمان ہو کر آئے اور مکہ سے 2 آدمی بھی دوڑے دوڑے ان کو لینے کے لیے آ گئے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں یہ بات تھی کہ ہم میں سے اگر کوئی مسلمان ہو کر آئے گا تو آپ اس کو واپس لوٹائیں گے، اور آپ کے پاس سے کوئی مسلمان مرتد ہو کر آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ تو شرط کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس کر دیا۔ راستے میں جب ذی الحلیفہ پر پہنچے تو رات کو وہیں قیام ہوا۔ رات میں انہوں نے وہ جو 2 آدمی ان کو لینے آئے تھے ان میں سے ایک کو مار دیا اور دوسرا بھاگ گیا، اور ابو بصیر پھر واپس مدینے آ گئے اور واقعہ سنایا، اور وہ کافر جو بچ گیا تھا وہ بھی بھاگا بھاگا مدینے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے معاہدے کے مطابق واپس کرتے ہیں، تم اس کو لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نہیں لے جا سکتا، ہم 2 تھے، جب اس نے مار دیا اب میں اکیلا بچا ہوں تو میرا کیا حال ہوگا؟ کہا میں تو اس کو نہیں لے جا سکتا، بلکہ میں مکے جاتا ہوں اور مکے جا کر اس واقعے کی اطلاع کرتا ہوں اور وہاں سے کسی کو اور لے کر آتا ہوں تاکہ ان کو لے کر جایا جا سکے۔ اور ابو بصیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، معاہدے کے مطابق تو ہمیں تم کو واپس کرنا ہوگا، اگر تم مدینے میں رکتے ہو اور کوئی لینے آتا ہے تو ہمیں تم کو واپس کرنا ہے، یا تو یہ کرو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ وہاں سے نکلے اور مکے مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام مقام عیر یا بیر عیر پہاڑی ہے، وہاں قیام کیا اور مکے میں پیغام پہنچا دیا کہ جو مکہ میں مسلمان ہو وہ یہاں ہمارے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ شرائط کے مطابق اگر مدینے جاتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں گے، اس لیے ایسا کرو یہ پہاڑی پر آ جاؤ۔ تو سب سے پہلے وہاں پر جو مسلمان ہو کر پہنچے وہ ابو جندل ہیں، اور چند دنوں میں دھیرے دھیرے 70 آدمی مسلمان ہو کر وہاں پر جمع ہو گئے۔ اب وہاں سے جو تجارت کا قافلہ جاتا یہ لوگ اس کو روک لیتے
اور کفار قریش اتنا پریشان ہو گئے کہ ابو سفیان خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ کہا کہ وہ جو شرط ہم نے رکھی ہے کہ جو مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اس کو آپ واپس کرنا پڑے گا، آپ اس کو ختم کر دیں، اس لیے کہ ہم تو پریشان ہو گئے، ہمارے قافلوں کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے، یہ 70 لوگ جو بیچ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ وہ شرط واپس کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، اور وہ شرط جو رکھی گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نہیں گئے بلکہ ابو سفیان خود آئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اعلان فرمایا۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 بڑے گروہ تھے، ایک بنو نذیر، دوسرے بنو قینقاع اور تیسرے بنو قریظہ۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ بنو نذیر نے خیبر کے قرب و جوار میں پناہ لے رکھی تھی، وہاں پہلے سے ہی یہودی آباد تھے اور بڑے خوشحال اور مالدار تھے، تو یہودی سرداروں نے اپنی حفاظت کے لیے خیبر میں قلعے بنا رکھے تھے، جن کی تعداد بعض مورخین نے 7 اور بعد نے 14 لکھی ہے، اور ان کے پاس جو فوج تھی اس کی تعداد بھی تقریباً 10,000 تھی۔ تو خیبر کے یہودیوں کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اور وہ اب یہ تدبیر کر رہے تھے کہ مدینے پر اچانک حملہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل پل کی خبر رکھتے تھے، حالات پر آپ کی گہری پکڑ تھی اور گہری نظر تھی۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی دشمنوں کی تدبیر کا توڑ کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خیبر کا اعلان فرمایا، اور یہ پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں کہ کہاں جانا ہے، ورنہ ہمیشہ یہ تدبیر ہوتی تھی کہ جہاں جانا ہوتا تھا اس طرف کا اعلان نہیں کیا جاتا تھا، لیکن یہ پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ ڈائریکشن نہیں بتایا بلکہ جہاں جانا ہے وہاں کی اطلاع صحابہ کو دی اور خیبر کے جانے کا اعلان فرمایا۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مغانم کثیرہ حاصل ہونے کی بشارت سنائی تھی کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، کہ وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے کہ بہت غنیمتوں کا کہ تم ان کو لوگے۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورا ہونے کا یقین نہ صرف مسلمانوں کو، صحابہ کو تھا، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ منافقین بھی سمجھتے تھے کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اس لیے ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہمیں بھی غزوہ خیبر میں شرکت کی اجازت دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وہ شرکت کی اجازت مانگیں گے، لیکن اے نبی آپ انہیں اجازت نہ دینا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو اطلاع دے دی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ چلنے کا کہیں تو ان کو آپ ہرگز اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے پیش نظر صرف آپ نے ان لوگوں کو شرکت کی اجازت دی جو بیت رضوان میں شریک تھے، البتہ حبشہ کی ہجرت کرنے والے 200 مہاجرین بھی خیبر میں آ کر شامل ہو گئے اور انہیں شرکت کی اجازت دے دی گئی۔ یہ اللہ کے وہ مخلص بندے تھے جو ایمان کے خاطر سب کچھ چھوڑ چکے تھے اور جن کے ایمانی دعوے کی سچائی کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ مدینے سے تقریباً 1400 مجاہدین روانہ ہوئے، ان کے ساتھ 200 گھوڑے تھے
اور پورا لشکر جوش اور ولولے سے سرشاد تھا۔ دنیا کی نظر میں یہ لوگ عجیب دیوانے لوگ تھے کہ پھٹے ہوئے لباس ہیں، ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں، زنگ آلود تلواریں ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی سامان ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ سواری کا صحیح انتظام ہے، اور کھانا ہے تو بالکل محدود ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود عجیب کیف و مستی ان پر طاری ہوتی تھی۔ یہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ میدان جنگ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ کسی تماشا گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ 1600 صحابہ کا لشکر خیبر کی طرف رواں دوا تھا۔ کوئی ذکر میں مصروف تھا اور کوئی اونٹوں کو تیز دوڑانے کے لیے ہودی خوانی کر رہا تھا۔ حضرت عامر بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودی کے طور پر یہ شعر پڑھ رہے تھے، اور ان کے پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ اونٹ مست ہو کر تیز دوڑنے لگے۔ ان کے ترنم اور ولولہ انگیز اشعار نے پورے لشکر پر ایک عجیب سا سما پیدا کر دیا۔ وہ پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر تو ہدایت نہ فرماتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے، اور نہ صدقہ و خیرات کر سکتے، اور نہ ہی نمازیں پڑھ سکتے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی قوم ہم پر فساد کا ارادہ کرتی ہے تو ہم اس سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ تو اے اللہ، ہمارے اوپر سکینت نازل فرما اور مقابلے کے وقت ہمارے قدموں کو جمائے رکھ۔ وہ عربی میں پڑھ رہے تھے، میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہودی پڑھنے والا کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے، اور وہ سمجھ گئے کہ حضرت عامر بن عکو شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعائے مغفرت نکلتی تھی وہ ضرور شہید ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ خیبر کے قریب جا پہنچا۔ جب مسلمان خیبر کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کو لڑائی شروع نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کے مشورے سے پڑاؤ ڈالنے کے لیے آپ نے ایسے میدان کا انتخاب فرمایا جو اہل خیبر اور بنو غطفان کے درمیان پڑتا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ قبیلہ بنو غطفان اپنی پوری کوشش کے باوجود یہودیوں کی مدد نہ کر سکا، اور ان کا 10,000 لشکر اہل خیبر کی مدد کے لیے نکلا تھا، لیکن جب مسلمان مجاہدین کو دیکھا تو چپ چاپ اپنے گھروں کو واپس چلا گیا۔ پڑاؤ کی جگہ فوراً ایک مسجد بنا دی گئی، عبادت بھی جاری ہے، تلاوت بھی جاری ہے، تبلیغ و دعوت بھی جاری ہے، اور دشمن سے مقابلے کی تیاری بھی جاری ہے۔ یہودی سو رہے تھے اور مسلمان بیدار تھے، اور آج معاملہ بالکل الٹا ہے کہ مسلمان سو رہے ہیں اور یہودی بیدار ہیں۔ یہودی کسان جب صبح صبح اپنی زمینوں کو کاشت کرنے کے لیے باہر نکلے تو اچانک آقا کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو دیکھا تو یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگ گئے کہ اللہ کی قسم، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی جماعت ان کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا، اور جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو وہ صبح کافروں کے لیے بہت بری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ خیبر میں کئی قلعے تھے، کسی نے ان کی تعداد 7 لکھی ہے، کسی نے 10 لکھی ہے، کسی نے 14 لکھی ہے، اور ان میں سے ہر قلعہ مختلف صحابہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ان قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ جو ہے قموس تھا، اس کا محاصرہ کئی دن تک جاری رہا لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور اللہ اسے فتح عطا کریں گے۔ یہ بہت بڑی سند تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ یہ جھنڈا اس شخص کو دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ
کی رات بے چینی اور انتظار میں گزری۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں آنے والی صبح جھنڈا حاصل کرنے کی آرزو اور تمنا نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ شرف ان میں سے صرف ایک ہی کو حاصل ہونا تھا، اور اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے تمام آنکھیں بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کو بلاؤ۔ کسی نے بتایا کہ انہیں تو آنکھ میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اپنا لعاب دہن بھی ان کی آنکھوں میں ڈالا، اور کہاں تو یہ حال تھا کہ آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں، اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں کبھی دکھی ہی نہیں ہیں، کوئی درد باقی نہ رہا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد پھر زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کبھی نہیں دکھی۔ پھر فرمایا، علی جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر ان میں سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر قلعہ قموس کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ قلعہ مشہور سردار مرحب کی کمان میں تھا، اور لوگوں میں مشہور تھا کہ قوت اور طاقت میں مرحب 1000 سواروں کے برابر ہے۔ اور وہ یہ رجز پڑھتا ہوا میدان میں نکلا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار سجانے والا، بہادر، تجربے کار، جب لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں تو میں بہادری دکھاتا ہوں۔ مرحب کے مقابلے میں حضرت عامر بن عکو رضی اللہ تعالیٰ نکلے۔ مرحب نے ان پر تلوار سے وار کیا، انہوں نے ڈھال پر روک لیا، پھر انہوں نے جوابی حملہ کیا، لیکن تلوار گھوم کر انہی کے گھٹنے پر آ لگی اور ایسا زخم لگا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ چونکہ وہ اپنی تلوار کا نشانہ بنے ہیں اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ بہت غمگین اور پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب غمگین دیکھا تو اپنی 2 انگلیاں اکٹھا کر کے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وہ بڑا جانباز مجاہد تھا، اس جیسا کوئی عرب زمین کی پشت پر نہیں چلا ہوگا، اور وہ شہید ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عامر بن عکو ہدی پڑھ رہے تھے اسی وقت آپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی تھی، اور صحابہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہے یہاں پر ضرور شہید ہوں گے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، اور انہوں نے ایسی گھن گھرج سے رجز پڑھا کہ میدان گونج اٹھا، اور فرما رہے تھے کہ میں وہی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام غضبناک شیر رکھا ہے، اور میں اپنی تلوار کی سخاوت سے تمہیں بڑے پیمانے عطا کروں گا، میں جنگل کے شیر کی طرح سخت حملہ ور ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مرحب پر ایسی ضرب لگائی جو اس کے خود اور سر کو پھاڑتی ہوئی گردن تک جا پہنچی، اور مرحب جہنم رسید ہو گیا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں قلعہ قموس فتح ہوا، اسی طرح دوسرے صحابہ کی قیادت میں دوسرے قلعے بھی ایک ایک کر کے فتح ہوتے چلے گئے، اور اس طرح سے جو ہے خیبر فتح ہو گیا۔ حضرت صفیہ جو حویی بن اخطب یہودیوں کا بڑا سردار ہے، ان کی بیٹی ہیں، وہ ایک صحابی ہیں، حضرت دحیہ ان کے حصے میں آئی۔ تو ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اس لیے کہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ دحیہ کے حصے میں آ چکی ہے، اب اس کی مرضی۔ تو دحیہ کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے اس کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کرا کر اپنے نکاح میں لیا۔ اب خیبر فتح ہوا، اور جو یہودی بچے انہوں نے صلح کی پیشکش کی کہ ہمیں شام کی طرف جانے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور یہ شرط رکھی کہ اپنے ساتھ سونا چاندی ہتھیار لے کر نہیں جاؤ گے۔ پھر انہوں نے گزارش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ
کو کاشت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے تو لیبر کی ضرورت پڑے گی، ہمیں ہی رکھ لیں کہ ہم آپ کی کھیتی باڑی کر دیا کریں گے اور اس کی مزدوری ہمیں مل جایا کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے، لیکن فرمائے یاد رکھو کہ اگر ایک مسلمان کو بھی قتل کیا تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا، یہ شرط اگر قبول ہے تو ٹھیک ہے، اور کہا آدھا پھل تمہارا ہوگا اور آدھا مسلمانوں کا۔ اسی اثنا میں ایک عورت جس کا نام زینب یہودی ہے، کہا کہ آپ نے جیت کے بعد ہمیں زمینیں دے دیں تو ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے، تو صحابہ نے بتایا کہ آپ کو بکری کا دست کا گوشت پسند ہے، تو اس نے زہر ملا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ بشر ابن البرا نے ایک نوالا کھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نوالا لیا تو فرمایا رکو رکو، اس میں زہر ہے، اور پھر اس عورت کو بلا کر پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ زہر ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم کہ اس میں زہر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت نے ہی مجھے بتا دیا کہ اس میں زہر ہے۔ اب کیونکہ بشر ابن البرا ایک نوالا کھا چکے تھے، ان کو فالج کا اثر ہوا اور 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ عورت جس نے کھانے میں زہر ملایا تھا اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم سونے چاندی کو نہیں چھپائیں گے، لیکن ان کا سردار کنان ابن ابی حقیق اس نے تو قلعے میں سونا چھپا رکھا ہے، اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے غداری کی ہے اور غداری کی سزا موت ہے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پورا لشکر مدینے کی طرف روانہ ہوا اور آپ مدینہ واپس ہوئے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔